اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کتنے کنٹریز ایسے ہیں آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں جو صحابہ کی تجارت میں ایمانداری دیکھ کر پورے ملکوں کے ملک مسلمان ہوئے ہیں. آج کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ اس مسلمان کی ایسی اس نے ایمانداری دیکھی کہ اسلام قبول کر لیا؟ ایسے شاذ و نادر واقعات ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی مرتبہ نبوت کا دعویٰ کیا مکہ میں تو دیکھو آپ کے پاس دو عمل تھے پیش کرنے کے لیے. ایک اپنا صادق اور امین ہونا کہ میں سچا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا، میں کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا، یہ بھی عمل تھا. دوسرا آپ کا عمل تھا غار ہرا کی عبادت جو آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے کہ آپ یہ بتا سکتے تھے لوگوں میں اتنا عبادت گزار ہوں، میں غار ہرا میں عبادت کیا کرتا تھا، بتاؤ کیا میں جھوٹ بول سکتا ہوں؟ تو لوگ کہتے کہ نہیں. لیکن آپ نے غار ہرا کی عبادت کو پیش نہیں کیا، آپ نے اپنے کیریکٹر کو پیش کیا ہے، کردار کو پیش کیا ہے کہ 40 سال کے عرصے میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کسی سے پیسے لیے ہوں اور ٹائم پہ واپس نہ کیے ہوں، یا کسی نے مجھ پر اعتماد کر کے امانت رکھوائی اور میں نے اس میں تھوڑی سی بھی خیانت کر دی ہو. 40 سال میں میری زبان سے تم نے کبھی جھوٹ نہیں دیکھا. تو یہ کیریکٹر تھا جس کو پیش کر کے نبی نے دین کی دعوت دی ہے. اگر آپ کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا، گورا کہے گا کہ یہ کمبخت جھوٹ بھی بولتے ہیں، دو نمبری بھی کرتے ہیں، بولتے کچھ ہیں دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ملکی قوانین کو سب سے زیادہ اڑانے والے، دھجیاں اڑانے والے بھی یہی ہیں. تو وہ کیا سمجھے گا کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اس سے اسلام کا امیج دنیا میں خراب ہوگا. معاہدوں کی پابندی کا دیکھو، یہاں آپ معاہدہ توڑو گے نا، دنیا کی حکومتیں جو سزا دیتی ہیں وہ تھوڑی ہوتی ہے، اصل سزا کون دے گا؟ اللہ. قرآن میں کتنے مقامات پر اللہ تعالیٰ نے امتوں کے واقعات بھی سنائے کہ پچھلی امتوں میں اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کو بھیجا اپنی قوم کے پاس. شعیب علیہ السلام کو کیوں بھیجا؟ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتی تھی. وہ کرتے تھے کہ جب پیسے لے رہے ہیں نا کسٹمر سے، پورا گن کے لے رہے ہیں اور جو مال اس کو دے رہے ہیں اس میں ڈنڈی مار رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں اس میں. وہ ایک ہے نا کہ ایک سوئی بنائی کسی نے، جاپان نے سوئی بنائی اور نہیں امریکہ نے سوئی بنائی اور کہا کہ اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے دنیا میں. ٹیکنالوجی کا ماہر ہے نا وہ، تو اتنی باریک سوئی تھی وہ سوئی، کہا کہ اس سے باریک کوئی دکھا کے بتائے. جاپان نے چیلنج قبول کیا، اس نے کہا اس سے باریک کیا، ہم اس میں سوراخ کر کے دکھا دیں گے. بھائی اتنی باریک سوئی میں جاپانیز سائنسدانوں نے کیا کیا؟ سوراخ کر دیا. امریکہ بھی حیران کہ یار یہ تو ہم سے بھی آگے نکلے. بھائی پاکستانیوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اتنی باریک سوئی اور اس میں سوراخ، یہ کیا ہے؟ تو پاکستان کے پاس جب وہ سوئی آئی نا تو اس کو جب لیب میں لے جا کے خوردبینوں سے دیکھا گیا تو اس پہ لکھا ہوا تھا میڈ ان پاکستان. تو ہماری شہرت اس حوالے سے ہو گئی ہے. وہ ممکن ہے کوئی ہمارا بیان سنے پاکستانی بولے اپنے ملک کو کیوں بدنام کر رہے ہو؟ بھائی ہم بدنام کر نہیں رہے ہیں، ہمارا یہ امیج دنیا میں چلا گیا. اب اس بدنامی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ توبہ کر لیں تاکہ ہماری بدنامی دنیا میں نہ ہو. ہاں تو یہی ہو گیا ہے نا، حقیقت بھی یہی ہے. ہمارے سیاستدانوں نے جو کرنا تھا وہ کیا، ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. تو ہمارے پاس اتنی پاور نہیں ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے فرعون نے تو بچوں کو قتل کر کے ظلم کیا، پاور میں تھا. اگر ہم اتنی پاور میں آتے تو ہم بھی کوئی فرعون سے کم نہیں ہوتے. جذبے سب کے وہی ہیں، وہ ہے ہی نہیں کچھ کرنے کو لیے، تو کیا کرے گا آدمی پھر بیٹھ کے. پھر یہی ہوتا ہے وسیم سے 50 روپے لے کے کھا گیا، ادھر سے 20 روپے لے کے کھا گیا، ادھر سے جو زیادہ بڑے سیاستدان ہیں وہ اسٹیل مل کھا گئے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے نا کراچی میں اسٹیل مل ایک چمچہ بھی نہیں چھوڑا الحمدللہ، ایسے کھائی اسٹیل. پتہ نہیں ہم سے تو لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں میٹھا 2 چمچے کھا لیں، ہم کہتے ہیں یار ہم سے تو ایک چمچہ نہیں کھایا جاتا، اور وہ چمچے سے مراد جو چمچے میں چیز ڈالی جاتی ہے. اور ہمارے ماشاءاللہ بعض حضرات ایسے ہیں اللہ نے ایسا پورے چمچے کھا گئے. وہ یعنی یہ نہیں کہ چمچے میں جو چیز تھی بس، جزاک اللہ، چمچے پوری اسٹیل مل جو اسٹیل کی بنی ہوئی مل ہے وہ کھا گئے پوری. تو یہ ہمارا امیج ہے دنیا میں. دیکھو دنیا میں حکومتیں جس طرح سزا ہونی چاہیے کبھی مل جاتی ہے کبھی نہیں ملتی، یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا کہ کسٹمر کو مت ٹھگو، تو وہ کسٹمر بھی تو اسی قوم کے تھے یا نہیں تھے؟ اسی قوم کے تھے یا نہیں تھے؟ تو پتہ ہے شعیب علیہ السلام کو لوگوں نے کیا تانا دیا؟ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ شعیب علیہ السلام کو یہ تانا دیا لوگوں نے
वो ये ताना दिया कि या शुआइब अस्सलातुका तअमुरुका अन नतरुका मा याबुदु आबाउना औ अन नफ़अल फी अमवालिना मा नशा। ए शुएब, तू नमाज पढ़ता है मस्जिद में, सूफी, बड़ा अच्छा लगता है हमें, ठीक है ना, बड़ा अच्छा लगता है, नमाज में खड़ा हुआ सरदा कर रहा है, वजू करके आ रहा है, दिल चाहता है तुझसे दम भी करवाएं, तुझसे जिन चुड़ैल भूत भी हम भगवाएं, बहुत अच्छा, यहां तक हमें तुझ पर कोई एतराज नहीं। लेकिन तू जो ये हमारे कामों में मुदाखलत कर रहा है ना, कि बिजनेस ऐसे करो ऐसे नहीं करो, ये हलाल है हराम है, ये हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये तरीका हमें बिल्कुल भी पसंद, मजहब की मुदाखलत हमारे बिजनेस में, कि मौलवी हमें समझाएगा कि ऐसे बेचो ऐसे मत बेचो, ये कस्टमर को धोखा है, ये हराम, भाई हम जानते हैं, लॉ को हम समझते हैं, कानून हम समझते हैं, वकील को कहां किधर कौन सी चीज घुमानी है, सही है ना, ये हमें पता है, ये आपको पता नहीं है। तो शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, ऐ मेरी कौम, मेरा काम है अल्लाह का पैगाम तुम तक पहुंचा देना, ये जो तुम नाप तोल में कमी करते हो। और ये भी शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नी अराकुम बिखैरिन, तुम कहत ज़दा लोग नहीं हो। भूख से मरता हुआ इंसान किसी की रोटी चुरा के खा ले, बात समझ में आती है यार, जिंदगी तो बचानी है ना, बाद में कमा के रोटी के पैसे वापस कर देगा। ऐ मेरी कौम, तुम सबके पेट भरे हुए हैं, तुम सब खाते पीते लोग हो, तुम्हें क्या जरूरत है करप्शन करने की। कितनी जगह पे अल्लाह ने यह वाकया बयान किया। फिर कुरान क्या कहता है, अल्लाह फरमाते हैं हमने कौम शुएब पर अजाब भेजा है और पूरी कौम को ऐसा तबाह किया कअल्लम यगनौ फीहा, देखने में लगता था यहां कभी कोई कौम बसी नहीं है। करप्शन से बचना सिर्फ मुल्की कानून का तकाजा नहीं है, जैसे नमाज पढ़ना रोजे रखना मजहब का हुक्म है, मुल्क का हुक्म नहीं है, ऐसे ही करप्शन से बचना ये मजहब का हुक्म है, मुल्क का हो या ना हो। मुल्क के होने से तो और ताकीद बढ़ जाती है इसकी। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, अल्लाह कहते हैं तबाह हो जाए वो लोग, अल्लज़ीना इज़ा तालू अलन नास यस्तौफून, जब हक लेने की बारी आती है, यस्तौफून, पूरा पूरा हक लेते हैं। आप किसी हुकूमत में रह के तमाम टैक्स वाली सहूलतें जब उठा रहे हैं, तो इस आयत में क्या अल्लाह ने फरमाया कि जब हक लेने की बारी आती है क्या करते हैं, पूरा हक लेते हैं। वइज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युख्सिरून, जब हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। कितने घुन्ने ऐसे हैं, घुन्ने समझते हैं, जो बेरोजगारी का भी गवर्नमेंट, मुझे स्वीडन का नहीं पता, लेकिन बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता है, जो बेरोजगार होते हैं उनको बेरोजगारी का अलाउंस मिल रहा होता है। तो हमारे यहां बहुत से लोग आके बेरोजगार अपने आप को शो किया और माशाल्लाह गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं और शाम को छप्पड़ में गोलगप्पे भी बेच रहे हैं। मैंने नॉर्वे में गोलगप्पे का ठेला देखा यार, माशाल्लाह। इंडिया पाकिस्तान जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी रिवायात को भूलता नहीं। चपली कबाब तो जापान में बहुत पहले से आ चुका है, अब चपली कबाब पे लिखा होगा मेड इन जापान। सोचे ना, अंग्रेज जब गोलगप्पे खाएगा तो गोलगप्पा होगा कि नहीं होगा। इनको ये चटखारों, इन मसालों की आदत डालें, इनको पता चले खाने किसे कहते हैं। तो खाने तो रिवायती इंडिया पाकिस्तान के खाने हैं भाई, वो रिवायती जो बहुत सारे, अभी फिर भूख लगना शुरू हो जाएगी। तो अल्लाह ने क्या कहा, ये तो मजहब का हिस्सा है कि जब अल्लाह फरमाते हैं अला यज़ुन्नु उलाइका अन्नहुम मबऊसून, अल्लाह फरमाते हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि अपना हक पूरा पूरा लेते हैं, जब दूसरे का हक देने की बारी आती है उसमें डंडी मारते हैं। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि उनको पता नहीं है कि स्वीडन की गवर्नमेंट एक दिन पकड़ लेगी उनको, ये नहीं धमकी दी कुरान ने। क्या उनको पता नहीं है कि एक दिन वो हुकूमत, हो सकता है वकील का मीटर घूम जाए, वो वाली पार्टी ज्यादा पैसे देना शुरू कर दे। ना 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 ना, अल्लाह ने फरमाया अला यज़ुन्नु, क्या इन लोगों के इल्म में ये बात नहीं है, अन्नहुम मबऊसून, एक दिन वो खुदा जिसने इनको पैदा किया है उसके सामने इनको खड़े होकर हिसाब और किताब देना है। यहां की गवर्नमेंट से आप बचे ना बचे, अल्लाह की हुकूमत से आप, मैं और आप नहीं बच सकते। अला यज़ुन्नु, क्या इनको, क्या ये भूल गए ये बात, ये समझ रहे हैं भाई ऐसे पैदा हो गए और ऐसे खत्म हो जाएंगे ना। एक दिन अल्लाह, जिस अल्लाह ने पहली मर्तबा मनी के कतरे से, पानी से पैदा किया, वो कहता है मैं दोबारा पैदा करना भी जानता हूं, मेरे में कुदरत है, मैं दोबारा पैदा करूंगा, तो जल्दी जल्दी वो शर्तें मुकम्मल कर दूं। तो अच्छा, ये भी एक बात है, देखो अगर कोई शाम को जॉब नहीं भी कर रहा, बेरोजगार है, तो अल्लाह को देने वाला पसंद है, लेने वाला पसंद है? तो आप घुन्ने बन के क्यों गवर्नमेंट का पैसा खा रहे हो भाई?
کیا خیال ہے؟ آپ کو جاب تلاش کرو یار. اچھا یہاں بچہ پیدا کرنے پر الاؤنس ملتا ہے؟ آسٹریلیا میں ملتا تھا. پاکستانیوں نے سارے کام چھوڑ کے اسپیڈ بھائی بچے تو جتنے پیدا کریں تو شریعت کی ترغیب ہے, کریں اور اچھا ہے, لیکن بچے پیدا آپ ڈبل اسپیڈ کر دیں, مگر گورنمنٹ پہ تو بوجھ نہ, کمائیں بھی تو نا ان کے لیے. پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مارکیٹ میں بچہ لاتے جاؤ وہاں سے پیسے. یہ تو غیر اخلاقی حرکت ہے یا نہیں؟ تو آسٹریلیا میں جب گیا تو وہاں مجھے انہوں نے بتایا کہ اتنی اسپیڈ سے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا ہے نا پاکستانیوں نے کہ یار فی بچہ پتہ نہیں کتنے ڈالر مل رہے تھے وہاں پہ. تو انہوں نے کہا اب کوئی کام ہی نہیں کرنا, یہی کرنا ہے. تو گورنمنٹ نے قانون ہی چینج کر دیا وہاں پہ کہ یار یہ تو بے روزگار بن کے بیٹھ رہے ہیں اور اسپیڈ فل بڑھائی بھی ہے انہوں نے. تو آپ کی اسپیڈ بھی ہونی چاہیے اور ساتھ ساتھ کمانے کا ذریعہ بھی ہو. بوجھ بن کے کہیں بھی بوجھ نہ بنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غنا پسند ہے, استغنا پسند ہے. استغنا کیا ہے؟ کسی پہ بوجھ نہ بنا جائے. یہاں کی گورنمنٹ کہے کہ یار مسلمانوں سے ہمیں یہاں آنے سے ہماری اکنامکس کو اکنامیکلی ہم مضبوط ہو رہے ہیں, بوجھ نہیں بن رہے یہ لوگ ہم پر. جعلی حملے کروا کے سسرال نے حملہ کر دیا تھا میرے اوپر, میں اس لیے آ گیا یہاں پہ. پتہ نہیں کیسے کیسے جعلی وکیلوں کے پاس نا پورے وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں, لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہوا تھا. تو خیر جلدی سے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو پہلی شرط اللہ نے بیان کی, ومن اراد الآخرہ, نیت کیا ہونی چاہیے؟ آخرت. دوسری قرآن نے شرط بیان کی, وسعی, صرف نیت کافی نہیں ہے, اس کے لیے کوشش بھی کرے. نیت تو بڑی بڑی کاموں کی نیت ہے جی, میں یہ بھی کروں گا, میں یہ بھی کروں گا. کب شروع کرے گا کہ پتہ نہیں, یہ بھی کنفرم نہیں ہے. کوشش بھی شروع کر دے اس کے لیے. وسعی لہا سعیہا, قرآن کہتا ہے وہی بات, کوشش اخپل طریقے سے نہیں, وہ والی کوشش جو میں نے بتائی ہے. اس میں دو انتہاؤں کے درمیان میں اللہ نے حکم دیا ہمیں چلنے کا. ایک انتہا یہ دنیا چھوڑ کے جنگلوں میں نکلنا ہے سب کچھ, یہ بھی ایک انتہا ہے جس سے منع کیا. ایک یہ ہے کہ دنیا کے پیچھے ایسے بھاگیں کہ حلال و حرام کی فکر ہی ختم ہو جائے. یہ دوسری انتہا ہے, اس سے بھی اللہ نے ہمیں بچنے کا حکم دیا. تو اللہ نے بتایا کہ وہ کوشش کرو جو میں نے بتائی ہے. اس میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ہے, نظریہ آپ کو اپنا درست رکھنا پڑے گا. پھر عقیدہ رسالت ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن برائیوں سے بچنے کا حکم دیا, جن چیزوں کو 5 نمازیں فرض ہیں یا نہیں ہیں, اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, مسجد میں جماعت سے نماز نہیں پڑھتے, اللہ کی نظر میں آپ اچھے انسان نہیں ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مسلم ہونے کا دعویٰ بھی کرتے اور نماز آپ چھوڑ دیتے ہو, اسلام میں نماز سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں ہے. سفر میں اللہ نے نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی, حضر میں, بیماری میں, کسی کنڈیشن میں کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے, حکم دیا بیٹھ کے پڑھو. تو آج سے عزم کریں زندگی میں کبھی بھی انشاءاللہ نماز قضا نہیں کریں گے. اور رمضان کے روزے, اب یہاں روزے بہت لمبے ہوتے ہیں, لوگ بتا رہے ہیں ہمیں, اور بعض لوگ عصر میں ہی افطاری شروع کر دیتے ہیں. بھائی اللہ میاں نے غروب آفتاب کے وقت روزے کا افطار کرنے کا حکم دیا. ہاں 24 گھنٹے میں سورج غروب ہی نہ ہوتا ہو, جیسے مزید نارتھ کی طرف جائیں گے تو پھر وہاں احکام الگ ہیں. وہاں آپ مفتیان کرام سے پوچھ لیے گا اگر کبھی وہاں جانا ہو رمضان میں, تو وہ بتا دیں گے آپ کو بھائی اتنا کیونکہ سورج غروب ہی نہیں ہو رہا نا, وہ 2-2.5 مہینے تک گھومتا ہی رہے گا آپ کے سر پہ. تو یہ تو 2-2.5 مہینے روزہ ہوگا آپ کا. تو 24 گھنٹے کے اندر وہ روزہ, سحری, افطاری سب کی چھوڑ. لیکن جب آپ ہیں پراپر طریقے سے, سورج غروب بھی ہو رہا ہے, طلوع بھی ہو رہا ہے, تو بھائی تھوڑا اللہ کے لیے 1 مہینہ روزہ. آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہم سے نہیں رکھا جاتا, اس کا مطلب آپ پیڑے کھانے کے لیے آئے ہیں. صحیح ہے نا, آپ کس کام کے لیے آئے؟ اور دیکھو یہ اللہ کی رحمت ہے, اگر اللہ نے گرمیوں میں آپ کا روزہ لمبا بہت کر دیا تو سردیوں میں سکیڑ بھی تو دیا ہے نا بہت. ایک طرف سے جب ٹینشن دی ہے تو دوسری طرف سے اللہ نے آپ کو آسانی بھی دی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے ٹھکا ٹھک اتنی نمازیں یہاں پڑھتے ہیں, ہم سے نہیں پڑھی جاتی. ادھر ظہر ایک دم ٹھک کر کے اثر آ گئی, پھر ٹھک کر کے مغرب آ گئی. بھائی یہ تو بہت مشکل ہے. میں نے کہا پھر مغرب کے بعد ٹھک کر کے فجر نہیں آتی, پھر فجر بیٹھ جاؤ, جب امام مہدی آئیں گے تو پھر فجر آئے گی. اتنا لمبا ٹائم ہے, 3 بجے سورج غروب ہو رہا ہے اور صبح 9 بجے طلوع ہو رہا ہے سورج, تو آپ کے پاس تو ٹائم ہی ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سے اگر مشکل ہوتی ہے دوسری طرف سے کیا کر دیتے ہیں, آسانی کر دیتے ہیں. تو نہ نماز چھوڑنے کی اجازت اور نہ آپ کو رمضان کا روزہ چھوڑنے. سمجھتے ہیں یہ پابندی سے رکھنا ہے. رمضان کے روزے مسلمانوں کی رونق ہے. اب تو میڈیکل سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ روزہ رکھنے سے انسان کی صحت اچھی رہتی ہے. ہمت کرو, سست نہ بنا کریں. جب آپ روزہ رکھیں گے نا رمضان میں, بلکہ نفلی روزے بھی رکھ لیا کریں, کیا جا رہا ہے, کچھ اضافی غریبی بھی تو ہوتی ہے نا. یہاں غریبی کا سسٹم نہیں ہے میرا خیال ہے. جیسے کراچی پنجاب میں کھانے کے بعد غریبی بھی ملتی ہے نا, یہاں ہوٹلوں میں ملتی ہے غریبی.
نہیں ملتی. بس اسی وجہ سے تو نہیں رکھ رہے نفلی روزے آپ لوگ. آپ کہتے کہ جب اللہ یہاں غریبی نہیں ملتی تو ہم اللہ کو غریبی کیوں دیں. تو غریبی کا سسٹم ہونا چاہیے یہاں پہ. تو یہ لفظ آیا غریبی سے. ہوتا یہ تھا کہ غریب آدمی کے پاس, بیچارے کے پاس تھوڑے سے پیسے تھے, اس نے کھانا کھا لیا, پیٹ بھرا نہیں, تھوڑی سی روٹی بچ گئی, تو غریبی میں اس کو اس کی تھوڑی سی نہاری اور ڈال کے دے دی. وہ ایسا ایک تو غریبی سے غریبی بن گئی وہ, اور اب وہ تمام پورے ملک میں رائج ہو گئی ہے وہ. اب مالدار آدمی بھی غریبی پہلے کھا رہا ہوتا ہے, پلیٹ بعد میں منگوا رہا ہوتا ہے. تو وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا, اللہ کہتے ہیں اس کے لیے کوشش بھی کرے. یہ تیسری شرط ہو گئی, کوشش بھی وہ جو اللہ رسول. تو آپ نے یہ تو اللہ نے فرائض ہمیں بتا دیے, یہ ہم نے کرنے, اور کچھ کام اللہ نے حکم دیا نہیں کرنے. دیکھو اسلام کا حکم ہے, مجھے بتاؤ رشتہ داری توڑنا یا رشتہ داری جوڑنا؟ جو لوگ انڈیپینڈنٹ ہیں, وہ انڈیویجولی زندگی گزارتے ہیں, کہہ رہے ہیں یار میں اخپل طریقے سے بس میں میری زندگی میری لائف, کوئی اس میں دخل اندازی نہیں کر سکتا, یہ اسلام کا نہیں ہے. یہ کوئی لبرل آدمی جو مذہب کو نہ مانے اس پہ سوٹ کرتی ہیں یہ باتیں. آپ کو یہ کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں. اللہ میاں نے بتایا کہ دیکھو تمہارے بہت سارے رشتے ہیں, یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل, جیسے نماز فرض ہے ایسے ان رشتوں کو جوڑنا بھی بولو فرض, ان سے بنا کے رکھنی آپ. وہ رشتے کیا ہیں؟ اللہ میاں نے سب سے پہلے رشتہ بیان کیا باپ اور ماں کا. ماں کا حق باپ سے 3 گنا زیادہ رکھ دیا اللہ تعالیٰ نے, ٹھیک ہے نا. وہ کیسے حق اللہ نے بیان کیا کہ قرآن میں حدیث میں آتا ہے وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ذلت سے اپنے بازوؤں کو اپنے والدین کے سامنے جھکا کے رکھنا ہے, ان کے سامنے اونچی آواز سے بات بولو نہیں کرنا. بڑھاپے میں ان کو گھر میں رکھ کے ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے, ان کو گھر سے نہیں نکالنا. حدیث میں آتا ہے اس شخص پر اللہ کی لعنت جس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے بڑھاپے میں ملے اور اس نے بڑھاپے میں ان کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہیں کر لی. اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا آیا تھا اور اس نالائق نے وہ آپشن ضائع کر دیا. تو صرف عید بقرعید پہ آپ کو ماں باپ سے ملنے کا حکم نہیں ہے, آپ نے سال کے 12 مہینے 24 گھنٹے اپنے ماں باپ کی کیئر بولو کرنی ہے. اور اللہ نے کہا کہ جب بھی اضافی خرچ ہوگا نا تمہارا, اضافی ایک تو واجب خرچ ہے, جب بھی اضافی ہے تو اس کی ابتدا بھی والدین سے ہونی چاہیے. تو اگر اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے تو اس میں سے اپنے والدین کے لیے الگ سے کچھ حصہ ہر مہینے نکال کے بولو نا رکھا کریں, بجائے اس کے کہ ابا کی وراثت پہ نظریں رکھیں, ابا کو پیسے الٹا دیا کریں. کسی حدیث میں نہیں ہے تیرے باپ کا مال تیرا ہے, یہ صحیح حدیث ہے تیرا مال اور تو بھی تیرے باپ کا ہے, یہ حدیث ہے. آج الٹا ہو رہا ہے ابا پتہ نہیں کب مریں گے اور میں ان سے مجھے معاذ اللہ پیسے ملیں گے, یہ غلط ہے. آپ بولو بھائی یہ تو موت کے بعد اللہ نے ایک نظام بنایا ہے, دنیا میں کیا ہے بھائی, یہ جو کچھ ہے ابا کس کا ہے, یہ آپ کا ہے. تو باپ اور ماں کا بہت بڑا حق ہے اسلام میں. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے اللہ نے ماں کی گود میں ان کو قوت گویائی دی نا, تو ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ نے کیا کہا, وَبَرًّا بِوَالِدَتِي, اللہ نے مجھے پیغمبر بنایا, مجھے کتاب والا بنایا, اور اللہ نے مجھے اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. ماں کی گود میں حضرت عیسیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے جا رہے ہیں. تو کیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو قرآن نے ان کے بارے میں کیا فرمایا, وہ کیا ہے, وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ, ہم نے یحییٰ علیہ السلام کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنایا. تو پیغمبروں نے جتنی تاکید سے باپ اور ماں کا حق بیان کیا ہے اتنی تاکید سے کسی اور کا حق بیان نہیں کیا. آج کلائنٹ کی ویلیو, دوست کی ویلیو زیادہ ہے, اپنے گرل فرینڈ کی اور دیگر رشتوں کی ویلیو زیادہ ہے, ابا اماں اور کی ویلیو کیا ہو گئی ہے, کم ہو گئی. میں اکثر ایئر ہوسٹس کی مثال دیتا ہوں. ایئر ہوسٹس کو جب آپ جہاز میں بلائیں کبھی اس کے چہرے پہ غصہ نہیں ہوتا, 20 دفعہ پانی مانگے 20 دفعہ آپ کو پانی لا کے پلائے گی, کچھ پوچھنا ہو سوری کر کے چلی جائے گی یا اچھا سا جواب دے دے گی, اس پہ غصہ اس کو بالکل بھی نہیں آتا. جیسے ہی بٹن دبائیں گے نا فوراً آ جائے گی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ ایٹیٹیوڈ آپ کے اپنے ابا کے ساتھ اور اماں کے ساتھ ہونے چاہیے. دیکھو ایئر ہوسٹس نماز پڑھ رہی ہو, اسلام نے اس کو حکم دیا کہ کوئی گھنٹی بجائے نماز توڑ کے جواب دو, دیا. لیکن باپ اور ماں میں سے کسی نے آپ کو پکارا تو حکم کیا ہے, نفلی نماز ہے, نفلی نماز کو کیا حکم ہے, توڑ کے ان کی پکار کا جواب.
تو یار وہ آپ کو تو ایئر ہوسٹس سے زیادہ ایکٹیو ہونا چاہیے نا ابا اما کے سامنے. لیکن یہی ایئر ہوسٹس جب گھر میں جائے گی اس پہ پاؤں رکھ کے کھڑے ہو جائیں گے, اما بھی بٹن پہ پاؤں رکھ کے کھڑی ہو جائیں گی, سوائے وہ ایئر ہوسٹس جو میرا بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی ابا اما کی پکار کا جواب نہیں. اور اگر ایک دفعہ جواب دے دیا دوسری دفعہ تو تیسری دفعہ میں دھتکار کے جواب دیں گے کہ کیوں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے آپ نے. ایسے موقع پہ مجھے ایک واقعہ بڑا زبردست یاد آتا ہے کہ ایک بوڑھا باپ جو ہے نا, بڑھاپے میں انسان کا دماغ صحیح کام نہیں کرتا, تو بوڑھا باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ دیوار پر نا کوا آ کے بیٹھا. تو چھوٹے بچے سے اپنے بیٹے سے جوان بیٹے سے, بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے بولا کہ ابا کوا ہے. اب بوڑھا آدمی دماغ کام نہیں کر رہا, تھوڑی دیر پھر بھول گیا بیچارہ کہ ابا یہ کیا ہے, بیٹا یہ کیا ہے. پھر اس نے بولا ابا کوا ہے. تیسری دفعہ میں بیٹے کو غصہ آ گیا, جیسے کہ آج کل کی ینگ جنریشن کو غصہ آ جاتا ہے. بولا ابا کیا فضول میں آپ سوال کی رٹ لگا کے رکھی, بول تو دیا, کیا سنتے نہیں ہو کیا؟ تو باپ کو نے ایک پرانا واقعہ یاد آیا. اور ماں باپ اللہ نے ایسے ہی بنائے ہیں. باپ نے کہا کہ بیٹا مجھے یاد ہے 10 دفعہ تو نے بچپن میں مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ہے, اور میں 10 دفعہ میں نے تجھے ہنس کے جواب دیا تھا, ایک دفعہ بھی میری پیشانی پہ لکیریں نہیں آئی تھی. کتنا بچے سوال پوچھتے ہیں کہ نہیں پوچھتے, کیسی خدمت کرتے ہیں ماں باپ. یہی بیٹا جب جوان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو بوڑھے ماں باپ کی باتیں الٹی بھی لگتی ہیں, ان کا روک ٹوک بھی بری لگتی ہے. تو بھائی آپ دنیا میں تو اس پہ کوئی قانون نہیں ہے, آپ باپ کو رکھو نہ رکھو, کوئی کہیں بھی نہیں پوچھتا. لیکن جس نے پیدا کیا ہے نا وہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا کہ میں نے تجھے ان کے سامنے اف کرنے کی اجازت نہیں دی تھی, تو ان کے سامنے چیخ کر بولا کیوں؟ اگر آپ نے چیخ لی تو توبہ استغفار کرو, اللہ سے معافی مانگو, مایوس ہونے کی اجازت نہیں ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ ان تکونوا صالحین, اگر غلطی ہو جاتی ہے تو توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے, یہ نہیں کہ مایوس ہو جائے انسان. لیکن آپ کو میرے بھائی اللہ کی نظر میں یہ چھوٹا جرم نہیں ہے, یہ بولو نا بڑا جرم ہے. تو اللہ نے یہ بھی حکم دیا رشتہ داری کیا کرنی ہے, ماں باپ کے بعد بھائی بہنوں کا حق ہے. سمجھتے ہو, بھائیوں کی بھائی سے بات نہیں ہو رہی, اچھا بھائی بہنوں میں رابطہ بھی کرنا ہے, سلام دعا بھی رکھنی ہے, اور اگر آپ کے بھائی بہنوں میں کوئی غریب ہے تو اس کے ساتھ مالی تعاون بھی کرنا ہے. اب آپ کہیں گے یار میں اتنی مشکل سے یہاں پیسے کما رہا ہوں, میں خود رکھوں. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا, کبھی بھی کم نہیں ہوتا. تو یہ اللہ کے حکم ہے. لا تقربوا الزنا, اللہ نے فرمایا زنا کے قریب مت پھٹکو, آپ نکاح کرو, بر وقت شادی کرو بھائی. ما طاب لکم من النساء, اللہ کہتے ہیں جو تمہیں پسند آئے اس سے نکاح کر لو. ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے محبت کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں, میں نے کہا پھر نفرت کی کامیاب ہوتی ہوں گی. کیا خیال ہے بھائی, نفرت ہو رہی ہے, بری لگ رہی ہے, شادی کر لی, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو محبت ہونا تو یہ تو نیچرل ہے, خود بخود آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہے انسان کو. جب مرد بنایا تو عورت کی طرف اٹریکشن ہوگی, اور یہ تو اللہ کی نعمت ہے میں کہتا ہوں اس زمانے میں کہ آدمی ہو کے اور لیڈیز پسند آ رہی ہے اس کو, اور لیڈیز ہو کے آدمی پسند آ رہا ہے. ورنہ آج کل جو قوانین دنیا میں بن رہے ہیں, وسیم کو ستار پسند آ رہا ہے اور خاتون کو خاتون. یہ تو اس سے تو لوگ آگے بتا رہے ہوتے ہیں نا والدین کہ میرا بیٹا کسی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو گیا. میں کہتا ہوں اس کے پاؤں دھو کے پیو یار, لڑکی کا عشق ہے اس کو بھائی, اتنا نیک آدمی ہے. ورنہ ابھی جو دنیا جس طرف جا رہی ہے کوئی پتہ نہیں آپ کی بہو میل ہی کہیں نکلنا ہے کہیں. ہاں کوئی میل بہو آ گئی آپ کے گھر میں, کچھ بھروسہ نہیں ہے جی. تو اللہ میاں نے اس میں ماں باپ رکاوٹ نہ ڈالیں اولاد کے لیے. بیٹی کہتی ہے ابا مجھے وہ پسند آئے, ابا ایک دم غیرت کا مسئلہ نہ بنائے. ابا کہیں کوئی بات نہیں بیٹا, اگر وہ انسان کا بچہ ہمیں لگا کہ انسان کا بچہ ہے وہ, تو ہم کیا کریں گے, تمہاری شادی اس سے کر دیں گے. اس میں رکاوٹ نہ ڈالیں. تو یہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے, یہ ملکی قوانین کے بھی خلاف ہے, اور اللہ رسول کے قانون کے بھی کیا ہے, خلاف ہے نا. تو ان کی حوصلہ افزائی کریں اس میں. لن تر للمتحابین مثل النکاح, نبی نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے نظام کو پسند نہیں کیا, نکاح کے نظام کو. تو نکاح تو پیغمبروں کی سنت ہے. تو 3 باتیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. چوتھی بات وَهُوَ مُؤْمِنٌ, آپ کا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے.
अच्छे काम भी करो और अकीदा क्या हो, एक अल्लाह को मानते हैं, उसके साथ किसी को शरीक नहीं करते, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के कायल, आखिरी नबी होने के कायल और आपसे पहले जितने पैगंबर हैं उन सब पर भी हम ईमान रखते हैं। ये अकीदे कत्ल के फैसले हो जाते हैं जब जज के सामने कोई गवाही लेके जाता है कि मैंने इसको अपनी आंखों से चोरी करते हुए देखा है, तो जज गवाहों से राब्ता करके उसको सजा देता है, ये साइंसदानों से राब्ता करता है कि साइंस से साबित करो। बहुत मुश्किल है यार, हर चीज में साइंस को थोड़ी दाखिल किया जाएगा। सच्चे आदमी की गवाही का एतबार होता है कि नहीं होता? हर चीज थोड़ी, हाँ कोई ऐसी चीज है जिसका मेडिकल साइंस से ताल्लुक हो, फिर डॉक्टरों से राब्ता किया जाएगा कि मेडिकली ये डॉक्टर कह रहे हैं तो मुमकिन ही नहीं है। तो बहुत सी चीजें गैब की हैं, बरज़ख की जिंदगी हमने देखी नहीं है, हमने ना मर के देखा है क्या होता है हमारे साथ। तो साइंस ना इसकी नफी कर सकती है ना इसका दावा कर सकती है, साइंस यहां तक पहुंची नहीं है, उसके अप्रोच से ये बालातर है ये चीजें। तो पैगंबरों ने हमें बताया, तमाम पैगंबरों ने, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, सब में है कि भाई मौत के बाद खत्म नहीं होते, एक जहां से दूसरे जहान में आप ट्रांसफर होते हैं, उसके बाद फिर अल्लाह इसी में जान डाल के दोबारा अपने सामने खड़ा करेगा। अल्लाह ताला जिस खुदा ने पहली दफा पैदा किया, मिन्हा खलकनाकुम, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें बनाया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में दोबारा मिट्टी कर देते हैं, दो कुदरत तुमने हमारी देख ली, वमिन्हा नुखरिजुकुम, वंस एक दफा फिर हम तुम्हें इसी रिवर्स करके क्या कर देंगे, दोबारा इंसान बना के खड़ा कर देंगे हम तुम्हें। तो ये अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। तो हमने स्वीडन में जिंदगी इन उसूलों को सामने रखकर गुजारनी है। और कभी भी देखो, कोई भी ऐसा शख्स जो दहशतगर्दी की बात करता हो, वायोलेशन फैलाने की कोशिश कर रहा हो, मुल्की कवानीन के खिलाफ इस्लाम का लेबल लगा के जा रहा हो, कभी भी ऐसे शख्स को आपने प्रोमोट नहीं करना। इसका लेबल इसमें बड़े अच्छे अच्छे लगे होते हैं, लेकिन इन फ्यूचर इस्लाम को इसमें फायदे के बजाय नुकसान है। आप यहां मुल्की कवानीन को फॉलो करेंगे, आप यहां की गवर्नमेंट को ये जब तक साबित नहीं कर देते, आपको ये साबित करना पड़ेगा कि हम आपके मुल्क के, आपके शहरियों से भी ज्यादा अच्छे शहरी हैं। उस वक्त तक आप ना यहां इस्लाम को बाकी रख सकते हैं, ना आप यहां दुनियावी तरक्की कर सकते हैं, ना उखरवी तरक्की कर सकते हैं। हर थोड़े दिन में कोई ना कोई उल्टी सीधी तहरीक चलना शुरू हो जाती है और वो इंतशार फैलाना शुरू कर देती है। लेबल सबके पास होते हैं, हदीसें भी, आयतें भी, सब आजकल जो है ना रेफरेंसेस सबके पास हैं, लेकिन इल्म की गहराई नहीं है, उमुक नहीं है। तभी तो हदीस में आता है, रुब्बा हामिल फिक़हिन गैरु फ़क़ीहिन, बहुत से लोग इल्म की बात जानते हैं, समझते नहीं है। तो कोई भी आपको किसी भी रियासत के खिलाफ लेके जा रहा है, मुल्क के कवानीन के खिलाफ ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो समझ लो कि ये आपका दोस्त नहीं है बल्कि आपका दुश्मन है, फ्यूचर में आपको नुकसान पहुंचाएगा। तो आपने यहां ऐसे अच्छे बच्चों की तरह रहना है कि यहां के जो ओरिजिनल लोग हैं, जहां के जो मकामी लोग हैं, वो ये कहें कि यार ये लोग हमारी कंट्री के लिए हमसे भी ज्यादा मुफीद लोग हैं। समझते हो? मैं एक छोटी सी मिसाल देके बयान खत्म करता हूं। नॉर्वे में मैंने जब बयान किया ना, तो जुम्मे की नमाज की बात आई कि यार जुम्मे की इजाजत नहीं मिल रही, तो मैंने उनसे कहा भाई आप अपने बॉस को ये कह दिया करो कि मैं 1 घंटे की छुट्टी चाहिए मुझे, एक्स्ट्रा मैं 2 घंटे लगाऊंगा इजाफी, तो तमीज से भी काम हो सकता है ना। अब आपने बॉस को कह दिया भाई हमारे मजहब में जुम्मा है, तेरी ऐसी की तैसी रोक के तो दिखा के, ये स्टाइल है तो वो तो जुम्मा क्या बाकी भी नमाजों पे पाबंदी लगाएगा, बल्कि वो आइंदा ये कानून के मुसलमान को रखना ही नहीं है। मैंने उनसे कहा यार आपका बॉस है, आपको वो तनख्वाह दे रहा है, आप उसकी फैक्ट्री में हो, आप इज्जत माप जितने मिर्जा गालिब से जो उर्दू में है ना, नूर चश्मी वश्मी के इंग्लिश में या फ्रेंच में या नॉर्वे में तर्जमा करवा लो और उसको एक तमीज से खत लिखो। आप बोलो कि भाई तू मुझे 1 घंटे की या आधे घंटे की भी, आधे घंटे में भी जुम्मा हो जाता है, छुट्टी दे दे और मैं इसके बदले में फ्री में 1 घंटा इजाफी दूंगा। तो मैंने कहा देगा इंशाल्लाह। तो उस पर मुझे एक साहब ने वाकया सुनाया कि हमने ऐसा ही किया। तो हमने क्या किया कि जब हमने एप्लीकेशन लिखी कि हमें जुम्मे के लिए आधा घंटा या 1 घंटा दिया जाए, तो वो गोरा जो था ना नॉर्वे का, उसने सर्वे किया, उसने कहा कि यार लोग सिगरेट पीने के लिए आधे घंटे की छुट्टी लेते हैं हमसे, और यहां जितने लोग मुसलमान हैं ये सिगरेट नहीं पीते। हमने ये, वो नहीं पीते होंगे, मुझे आप लोग का नहीं पता कौन क्या क्या पी रहा है। तो इमेज अच्छा गया ना उसके सामने, अच्छा इमेज गया। तो जाहिर है जो सिगरेट पी रहा है या कोई नशा कर रहा है वो कंपनी के लिए इतना मुफीद साबित नहीं हो सकता। उसको तो हर थोड़ी देर में कुछ ना कुछ चाहिए, उसको नहीं मिलेगा वो कुछ भी कर देगा वो। तो आप अगर शराब नहीं पियोगे,
آپ یہاں ایک دوسرے کا احترام کرو گے, ملکی قوانین کا احترام کرو گے, آپ کو اگر مذہبی کوئی پرمیشن چاہیے تو آپ عزت کے ساتھ ان کو ایک لیٹر لکھو کہ کائنڈلی آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا آپ کے جو ہے, اور اس کے بدلہ ہم آپ کو اس صورت میں دیں گے, تو وہ سمجھ جائیں گے واقعی یہ مذہب کو فالو کرنے کے لیے یہ ہم سے چھٹی لے رہے ہیں, یہ ڈنڈی مارنے کے لیے چھٹی ہم سے نہیں لے رہے. بعض دفعہ لیبل جمعے کا لگا ہوتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے, سٹا پینا ہوتا ہے, سمجھ رہے ہو نا. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو ہمارا ہدف اصل کیا ہے, جو آخرت ہے, تو اس کو سامنے رکھ کر بھائی زندگی گزاریں. اللہ کے حقوق بھی ادا کریں, مخلوق کے حقوق بھی ادا کریں, ریاست کے حقوق بھی ادا کریں, اور اپنے حقوق بھی ادا کریں. اپنے حقوق میں یہ کہ انسان نشہ نہ کرے, اس سے آپ کی باڈی کیا ہوگی, خراب. ہمارے نبی نے تو ایسی عبادت پہ پابندی لگا دی جس سے ہماری صحت خراب ہو. کیوں, آپ نے فرمایا ان لنفسک علیک حقا, تم پہ تمہاری جان کا بھی حق ہے. تو اپنے بھی حقوق, اللہ کے بھی حقوق, اللہ کے رسول کے بھی حقوق, رشتہ داروں کے بھی حقوق, یہ سارے حقوق ادا کریں گے تو اس سے بڑا فائدہ کیا ہوگا, اللہ آخرت میں بھی کامیاب اور دنیا میں.